صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی پنج سورہ ہر گھر میں ہونا اس کا مفید ہے، امیر اہل سنت کی طرف سے تحفہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں مشہور قرآنی صورتوں، درودوں، روحانی اور طبی علاجوں اور خوشبودار مدنی پھولوں کا دلچسپ مدنی گلدستہ ہے۔ صفحہ نمبر 171 پر درود رضویہ لکھا ہوا ہے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ درود شریف ہر نماز کے بعد، خصوصاً بعد نماز جمعہ، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی جانب منہ کر کے 100 مرتبہ پڑھنے سے بے شمار فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ مزید یہ لکھا ہے، پاک و ہند میں کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی طرف بھی منہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی درود رضویہ کے بارے میں انوار الحدیث، یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، احادیث مختلف موضوعات پر جمع کی گئی ہیں، اور اس کتاب کو بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ تخریج کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ درود رضویہ کو لکھا ہے درود گنج عاشقاں، اور لکھا ہے کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھے، تمام جہان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں جمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے والوں سے بیزار اور ان سے دور رہے، وہ اگر اس درود شریف کو بعد نماز جمعہ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے دست بستہ یعنی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر 100 بار پڑھے تو اس کے لیے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے بعض یہاں درج کیے جاتے ہیں۔ اس درود شریف کے پڑھنے والے پر خدا تعالیٰ 3000 رحمت نازل فرمائے گا، اس پر 2000 اپنا سلام بھیجے گا، 5000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، اس کے مال میں ترقی دے گا، اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت رکھے گا، دشمنوں پر غلبہ دے گا۔ کسی دن خواب میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے ایسا راضی ہوگا کہ کبھی ناراض نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ سفر المظفر کے خصوصی سلسلے رضا کی زبان تمہارے لیے میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، جس قدر اچھی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اجر و ثواب بھی زیادہ عطا کیا جائے گا۔ سید اعلیٰ حضرت کے ہدایت بخشش کے مقطع مختلف روز پیش کیے جاتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ مقطع پیش کیا جائے گا۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے اپنے جو کلام ہے، جو آقا کی شان میں نعتیں لکھی ہیں، اس کی دھوم اور چرچوں کا ذکر کیا ہے۔ جب بھی بزرگ اپنے جو اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں اس طرح کی، تو یہ اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستان، گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستان، کیوں نہ ہو
کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ گونج گونج اٹھے، یعنی ہر طرف چرچے ہیں، شہرا ہے۔ نغمات رضا نے اعلی حضرت کے کلام سے، اعلی حضرت کی نعتوں سے، جو وہ آپ کی سریلی آوازوں سے بوستان یعنی باغ جو ہیں چہک رہے ہیں، گونج رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہوتا کہ کس پھول کی مدحت میں، گلشن رسالت کے سب سے حسین پھول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں، ان کی تعریف میں انہوں نے زبان کھولی ہے، لب کشائی کی ہے۔ واہ یعنی کھولنا، منکار کہتے ہیں پرندے کی چونچ کو، کیونکہ اعلی حضرت ہیں بلبلے باغ مدینہ۔ بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، سبحان اللہ۔ گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستان، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ غور کیجیے، اعلی حضرت کے جو کلام ہیں سبحان اللہ گونج رہے ہیں۔ کہیں سے آواز آ رہی ہے، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اور نماز جمعہ کے بعد مسجدیں گونج رہی ہوتی ہیں، کس سے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں اعلیٰ حضرت کی نعتیں گونج رہی ہیں۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہو رہے ہیں، صرف پاکستان میں کم و بیش 592 اجتماعات ہوتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا سلام جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد بھی پڑھتے ہیں، دعوت اسلامی والے پڑھتے ہیں، اور بھی عاشقان اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں، عاشقان رسول پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اور صرف پاکستان نہیں، وہ لوگ جن کو اردو نہ پڑھنی آتی نہ سمجھ آتی، ان کو بھی دیکھیں، وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جھوم جھوم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا کلام سبحان اللہ تمام کلاموں کا امام، بڑے بڑے شعراء کے سامنے پڑھا گیا، دنگ رہ گئے، یہ کلام کس کا ہے؟ یہ تو کوئی استاد معلوم ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے کلام کی کیا بات ہے۔ تو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آپ نے قلم اٹھایا ہے، آپ کی زبان کھلی ہے، لب کشائی کی ہے، تو کیوں نہ گونج جائیں، کیوں نہ اٹھیں گے، کیوں نہ محفلیں
اس سے پرذوق ہوں گی اعلیٰ حضرت کے کلام سے. سبحان اللہ. گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستان کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے. پھول کا دیوانہ کون ہے؟ پھول کا عاشق کون ہے؟ بلبل. بہت سریلی آواز، نت نئی بلبل کی آوازیں نکلتی ہیں. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ گلشن رسالت کے جو ماغتے پھول ہیں ان کے عاشق ہیں. جب ان کی شان میں آپ نے لب کشائی کی ہے تو کیوں نہ گونجیں گے، کیوں نہ باغات میں، دنیا کے باغ میں، باغ عالم میں آپ کی نعتیں گونجیں گی. سبحان اللہ. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں کئی جگہ پر پھول 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 استعمال کیا. مثلاً صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. اس کو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مداح الحبیب حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی علی رحمۃ اللہ القوی نے اپنے انداز سے اس طرح بیان کیا: براتی سات ہوں دولہا کے جب میدان محشر میں، اس وقت میں بنوں تیرا ثنا خواں یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کئی جگہ پر پھول پھول پھول، جیسے وہ کلامی پھول سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. سبحان اللہ. اور ایک جگہ یوں لکھا: وہ اسی کلام میں پھول والے میں، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سبحان اللہ آپ کی شان میں اعلیٰ حضرت نے جگہ جگہ بڑا لکھا ہے پھول کا. اور ایک جگہ تو کتنی پیاری بات کہی: صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہے بن پھول، اس غنچائے دل کو بھی ایماں ہو کہ بن پھول. نہیں آقا آپ کے صدقے میں پھول تو باغ کیا لائے، بن جو ہیں جنگل جو ہیں وہ بھی پھول لے آتے ہیں. تو اس دل کے غنچے کو بھی اشارہ کر دیں کہ یہ بھی پھول ہو جائے. سبحان اللہ. اور وہ مشہور کلام: وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے. جہاں پھول ہوتا ہے وہاں کانٹے ہوتے ہیں، مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گلشن رسالت کے وہ حسین و مہکتے چمکتے دمکتے پھول ہیں کہ یہاں پر کانٹا نہیں ہے. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی. اور اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے یہ پڑھتے جائیں جھومتے جائیں، سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی جھومتے جائیں، کیونکہ قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق آپ مفتی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں آپ، سب قرآن و حدیث پر آپ کی نظر ہے. الحمدللہ فن شعری کے لحاظ سے بھی آپ کا کلام تمام کلاموں کا امام ہے. اور امیر علیہ سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں جن شعراء کے کلام پڑھنے کا مشورہ دیا اس میں سر فہرست اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کا کلام، اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند کا کلام، حجت الاسلام حامد رضا خان کا کلام، اعلیٰ حضرت کے برادر حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مرید اور شاگرد مفتی احمد یار خان نعیمی ان کا کلام،
تو یہ مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اعلی حضرت، ان کا کلام پڑھنے کا امیر اہل سنت نے مشورہ دیا ہے، اور میں امیر اہل سنت کا بھی آپ کو مشورہ دوں گا الحمدللہ۔ تو علماء اہل سنت کا کلام ہمیں پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اعلی حضرت کے کلام کی کیا بات ہے کہ آپ کے کلام کی ہر سو دھوم پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلی حضرت کے صدقے میں ہمیں عشق رسول کی خیرات عطا فرما دے۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا، ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے